رابرٹ، ٹائگر، روزی راسکل اور کراسٹی نے جیسے ہی فائر کی تیز آواز سنی تو وہ چونک گئے اور سمجھ گئے کہ فائرنگ ان کے قریب ہی کہیں ہوئی ہے اور فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ چاروں تیزی سے اس فائرنگ والی جگہ کا تعین کر کے اب بھاگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ہم پاگلوں کی طرح ایسے ہی بھاگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ فائرنگ بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں کی طرف سے کی گئی ہو اور وہ ہمارا ہی شکار کرنے آ رہے ہوں۔ کراسٹی نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا تو اس کے آگے بھاگتے ہوئے رابرٹ اور ٹائگر فوراً رک گئے۔ ہاں کراسٹی، تمہارا خیال درست بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بے دھڑک ہی آگے نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ اس طرح ہم تیزی میں ان کی گولیوں کا شکار بن سکتے ہیں۔ رابرٹ نے چونک کر کہا، ہاں تم درست کہتے ہو، اس طرح ہم بے وقوفوں کی طرح موت کے منہ میں ہی جا رہے ہیں۔ ہمیں نیچے لیٹ کر ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے خاموشی سے آگے بڑھنا چاہیے اور ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لو تاکہ موقع کی نزاکت دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ ٹائگر نے بھی کراسٹی اور رابرٹ کی بات کی تصحیح کی۔ اب چاروں نیچے لیٹ کر ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ پہاڑی کا موڑ قریب ہی تھا جہاں سے وہ فائرنگ اسپاٹ والی جگہ کو دیکھ سکتے تھے جہاں چند لمحے پہلے تیز فائرنگ ہوئی تھی۔ خبردار، اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا۔ ابھی یہ موڑ کے قریب پہنچ کر گھومے ہی تھے کہ انہیں تیز آواز سنائی دی۔ ارے واہ، اتنی پیاری من موہنی صورتوں والی پریاں بھی یہاں دو دیووں کے ہمراہ موجود ہیں۔ رابرٹ نے طویل سانس لے کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور یہی اس کے تینوں ساتھیوں نے بھی کیا۔ تو تم منحوس مارے پھر ہماری اتنی بھرپور پلاننگ کے باوجود زندہ بچ گئے ہو، اور تم سب کا وہ احمق مسخرہ لیڈر کہاں ہے؟ رینا مونڈارے رائفل کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے غصے سے چلائی، جیسے انہیں زندہ دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ باس، تو مس جولیا کے ہمراہ برف کی ٹھنڈی ہواؤں کی کہیں سیر کر رہے ہوں گے، مگر مجھے باس کی نہیں، تم دونوں حسین پریوں کی فکر ہو رہی ہے۔ رابرٹ نے بدستور عاشقانہ نظروں سے زونڈاری اور رینا مونڈارے کی طرف دیکھ کر کہا، عاشق زادے، میں تیرا عشق ایسا اتاروں گا کہ تجھے عشق کا نام ہی بھول جائے گا، کیونکہ میں تیرے اور ٹائگر کے ہمراہ دو دو حسن کی مورتیاں بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہ دونوں میرے خیمے کی ایک رات کے لیے زینت بنیں گی اور پھر ان کی بھی دردناک موت ان کا مقدر بنے گی، مگر اس سے پہلے ہی ہم تجھے اور ٹائگر کو بھیانک موت سے دوچار کر چکے ہوں گے۔ اس بار جیفرڈ سلاکا نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور کراسٹی اور روزی راسکل جیسی نوجوان اور حسین لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی شیطانی حس بیدار ہو چکی تھی اور اکلوتی آنکھ میں سرخی آ گئی تھی۔ ڈائمنڈ بیوٹی، میری جانے من جانے جگر، میں صدیوں سے تم پر فدا ہوں اور تمہارے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ رابرٹ نے جیفرڈ سلاکا کی آنکھوں میں روزی راسکل اور کراسٹی کے لیے شیطانی مقصد کو جاننے کے باوجود نشیلی آنکھوں سے رینا مونڈارے کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ زندہ کیسے بچ گئے؟ اس بار میجر سارگن نے ان چاروں کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ میجر، تم تو ہمیں اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ہم تمہارے غلام ہیں۔ اس بار ٹائگر نے بیزاری سے منہ بنا کر کہا، جیسے اسے کوئی فکر ہی نہ ہو کہ وہ بلیک ڈیتھ والوں کے نشانے پر ہے۔ ہاں، ہم تم چاروں کو ایسی عبرتناک موت سے دوچار کرنے والے ہیں جن سے تم سب کی روح صدیوں تک تڑپتی رہے گی، میجر سارگن نے کہا۔ لیڈی ہنٹر، میرا دل جو مجھے برسوں سے تمہاری یاد کے ہنٹر مار رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ رابرٹ نے اس بار نشیلی آنکھوں سے عاشقانہ انداز میں کہا جیسے وہ زونڈاری سے عشق کرنے ہی آیا ہو۔ او احمق، پاکیشیا کے نامراد عاشق، دنیا مجھے لیڈی ہنٹر ایسے ہی نہیں کہتی، میں حقیقت میں اپنے دشمنوں کے لیے ہنٹر بن جاتی ہوں۔ زونڈاری نے رابرٹ کی بات سن کر ناگواری سے منہ بنا لیا۔ یار، کیوں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ چلو ان چاروں خبیثوں پر فائر جھونک دو۔ میجر سارگن نے اس بار اپنی رائفل کے ٹریگر پر اپنی انگلیاں رکھ دیں تاکہ ان کا خاتمہ کر سکے۔ ایک منٹ میجر، یہ نامراد سیکرٹ ایجنٹ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں، ہم انہیں کسی بھی وقت کتے کی موت مار سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان کے احمق باس اور اس کے ساتھیوں کا پوچھ لیں تاکہ ان کی عبرتناک موت کے بعد احمق اور اس کے ساتھیوں سے بھی نمٹ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میجر سارگن اپنے رائفل سے فائر کرتا، جیفرڈ سلاکا نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ہاں بول کتیا کی بچی، کہاں ہے تیرے نامراد عاشق کا احمق استاد؟
اس بار زونڈاری نے ناگواری سے روزی راسکل کی طرف دیکھ کر کہا، اے حرام خور کتیا، میرا نام روزی راسکل ہے جو تم جیسے بدماشوں کے لیے ایک شیرنی ہے۔ اپنی بکواس بند کر اور یہ جلی ہوئی شکل کا احمق جو مجھے نوچنے کے لیے پر تول رہا ہے، میں اس کی خوفناک شکل سے ڈرنے والی نہیں ہوں اور شیرنی کی طرح اس نامراد کی شیطانی ہوس پرستی کو سیدھا کرنا جانتی ہوں۔ روزی راسکل نے خود اور اپنے ساتھیوں کو مشکل میں دیکھنے کے باوجود زونڈاری کی بات سن کر غصے سے جواب دیا، کیونکہ روزی راسکل کہاں کسی کے غصے کو برداشت کر سکتی تھی۔ بدبخت لڑکی، میں دنیا میں لیڈی ہنٹر مشہور ہوں اور میں تیرا ایسا حشر کروں گی کہ تو میرے تلوے چاٹ کر مجھ سے معافیاں مانگے گی، لہٰذا میرے ساتھ ادب سے بات کر ورنہ ابھی تجھے چیر کر رکھ دوں گی۔ زونڈاری نے کہا، اے حرامزادی، تو بتا وہ پاک ایشیائی احمق کہاں ہے اور تم لوگوں کے دیگر ساتھی کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ روزی راسکل بولتی، رینا مونڈارے نے کراسٹی کی طرف دیکھ کر اسے حکم دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے بے شمار ملکوں کا سکون غارت کرنے والے تم چاروں کی میں غلام نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم چاروں خبیثوں نے اپنی طرف سے ہم سب کو بھیانک موت مارنے کا بھرپور پروگرام بنا رکھا تھا، مگر اس کے باوجود قدرت نے ہمیں بچا لیا ہے، اور جس طرح ہم زندہ بچے ہیں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں عمران صاحب اور دیگر ساتھیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، بلکہ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں اور تم چاروں شیطانوں کو بھی جہنم واصل کر سکیں۔ کراسٹی نے بھی موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رینا مونڈارے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، واہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم ہمارے نشانے پر ہو اور ہم تم چاروں کو کسی بھی لمحے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، اور تم ہو کہ اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آ رہے۔ میجر سارگن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ احمق پاک ایشیائی کے ساتھی ہیں، اس لیے یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، مگر یہ بھول چکا ہے کہ اس بار ان کا سامنا عام سے مجرموں یا سیکرٹ ایجنٹوں سے نہیں ہے، بلکہ ہم سے، یعنی بلیک ڈیتھ والوں کے اسپیشل ایجنٹوں سے ہے، اور ہم ان کا وہ حال کریں گے کہ ان کی روح صدیوں تک تڑپتی رہے گی۔ زونڈاری نے کہا، بس مرنے سے پہلے میری ایک خواہش پوری کر دو۔ رابرٹ نے ایک بار پھر نشیلی آنکھوں سے رینا مونڈارے اور زونڈاری کے حسین چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اس کے ساتھی اور خاص کر کراسٹی خونی نگاہوں سے رابرٹ کو گھورنے لگی، جو اس نازک موقع پر بھی اپنی عاشق مزاجی سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جلدی بکو، کیا کہنا ہے، تاکہ ہم تیرا اور ٹائیگر کا خاتمہ کر سکیں، پھر یہ دونوں ایک رات کے لیے میرے پاس رہیں گی اور صبح کو یہ بھی تم تک پہنچ جائیں گی۔ جیفرڈز لاکا نے پھر شیطانی انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر کراسٹی اور روزی راسکل کے لیے شیطانیت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ دیکھ کر اس کے ساتھی خاص کر رینا مونڈارے منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اس بار ان کا سامنا کسی عام ایجنٹوں سے نہیں بلکہ عمران کے ساتھیوں سے تھا، جو کئی بار موت کے منہ سے نکل چکے تھے، اور اس بار بھی ان کی سازش کو ان چاروں نے ناکام کر دیا تھا۔ جیفرڈز لاکا، ہم ان چاروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا اپنے شوق کو کسی اور سیکرٹ ایجنٹوں کی ساتھی ممبرز سے پورا کرنا، کیونکہ احمق عمران اور ڈانسر سائمن کے تمام ممبرز دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اور اب ہم ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بار میجر سارگن نے بھی خشک انداز میں کہا، تو جیفرڈز لاکا نے منہ بنا لیا جیسے اسے اپنے ساتھیوں کا فیصلہ اچھا نہ لگا ہو۔ فائر، رینا مونڈارے نے اونچی آواز میں کہا اور اپنی رائفل کا ٹریگر دبا دیا، جس سے ریٹ ریٹ کی تیز آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی جیفرڈز لاکا سمیت زونڈاری اور میجر سارگن کی رائفل کے منہ سے بھی گولیوں کی بوچھاڑ نکلی، مگر چاروں ہی فائر کرتے ہی چیختے ہوئے نیچے گرے اور ان کے ہاتھوں سے رائفلیں چھوٹ گئیں۔ دراصل رابرٹ، ٹائیگر، روزی راسکل اور کراسٹی نے دیکھ لیا تھا کہ اب سوال جواب ختم کر کے بلیک ڈیتھ کے ہرکارے انہیں مارنے کے لیے فائر جھونک رہے ہیں، اور ان کی نظریں پہلے ہی ان کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں کہ جیسے ہی یہ ٹریگر دبائیں وہ اس سے پہلے ہی ان سے نمٹ لیں، چونکہ چاروں نے تیزی سے نیچے ہو کر ان کے پاؤں کو نشانہ بنایا تھا۔ دراصل ٹائیگر نے آئی کوڈ میں اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ انہوں نے نیچے ہو کر ان کے پاؤں کو نشانہ بنانا ہے، اور اس کے آئی کوڈ کو کراسٹی اور رابرٹ تو فوراً سمجھ گئے تھے، اور اس لیے رابرٹ ان کا ذہن بنانے کے لیے رینا اور زونڈاری پر فریفتہ ہونے لگا، اور اس دوران ٹائیگر نے روزی راسکل کو آنکھوں کے اشارے سے ایک بار پھر سمجھا دیا
کہ ان سب نے کس طرح ان پر حملہ کرنا ہے۔ بلیک ڈیتھ کے چاروں ایجنٹوں نے چونکہ ان کے سینوں کو نشانہ بنایا تھا، مگر اس سے پہلے ہی چاروں ہوشیار ہو چکے تھے اور ان کے پاؤں پر نیچے ہو کر لاتیں رسید کر دی تھیں۔ رائفل سے نکلی ہوئی گولیاں برف میں پیوست ہو چکی تھیں۔ چاروں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں اور رائفلیں بھی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں، مگر پھر بھی چاروں ان کے دھکوں سے گر کر کمال ہوشیاری سے سنبھل گئے اور اپنے جسموں کو جھٹکا دے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دوران رابرٹ، ٹائیگر اور ان کی ساتھیوں نے نیچے سے اپنے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، مگر ایسا کرتے ہوئے جیفرڈ سلاکا کے پاؤں کی زوردار ٹھوکر رابرٹ کے سینے میں لگی تو رابرٹ بھی چیختے ہوئے نیچے گر گیا۔ اس دوران میجر سارگن نے کمال ہوشیاری سے خود کو سنبھال کر ٹائیگر کے ریوالور اٹھانے سے پہلے ہی اس کے سینے پیٹ میں اڑتے ہوئے بھرپور لات رسید کی، اور کراسٹی کو رینا مونڈارے کی بھرپور فلائنگ کک اور روزی راسکل کو زونڈاری کی زوردار ٹکر لگی تو اس بار یہ چاروں چیختے ہوئے نیچے برف پر جا گرے۔ حرامزادی، تم نے مجھ پر، لیڈی ہنٹر پر ہاتھ اٹھایا، میں تیرا قیمہ بنا کر رکھ دوں گی، زونڈاری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر روزی راسکل کے منہ پر لات مارنے کی کوشش کی، اور یہ لات اتنے بھرپور طریقے سے ماری تھی کہ اگر یہ لات روزی راسکل کے منہ پر لگ جاتی تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی، مگر روزی راسکل نے نیچے گرنے اور درد سے چیخ مارنے کے باوجود اپنے حواس پر قابو رکھا تھا اور تیزی سے سنبھل کر دونوں ہاتھوں سے زونڈاری کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور غصے سے چیختے ہوئے اسے موڑ دیا، جس سے زونڈاری کے منہ سے پھر چیخ نکل گئی، مگر زونڈاری نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں روزی راسکل کے ہاتھ سے چھڑوا لیے اور پوری قوت سے روزی راسکل کے پیٹ میں پھر لات رسید کی۔ زونڈاری کی لات کی ضرب اتنی شدید تھی کہ روزی راسکل کے منہ سے ایک بھرپور چیخ نکلی اور وہ دوبارہ نیچے گر گئی، مگر غصے سے تمتماتے ہوئے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اٹھی، اور اس سے پہلے کہ زونڈاری اس کی گردن یا کندھے پر پھر ضرب لگاتی، روزی راسکل تیزی سے نیچے ہو گئی، جس سے زونڈاری کی لات صرف گھوم ہی سکی۔ اس دوران موقع ملنے پر روزی راسکل نے بھی اپنی ٹانگ کی ضرب زونڈاری کے کندھے پر لگائی تو اس بار زونڈاری کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس نے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر روزی راسکل کے بال پکڑ لیے اور ایک جھٹکا دیا تو اس دوران روزی راسکل بھی زونڈاری پر یہی داؤ آزما چکی تھی اور اس کے بال پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا تو دونوں نیچے گرتی چلی گئیں۔ اس دوران رینا مونڈارے نے کراسٹی کے پیٹ میں اپنے نوکیلے بوٹوں سے تیز ضرب لگائی۔ کراسٹی ایک بار پھر اوغ کی آواز کے ساتھ نیچے گر کر تڑپنے لگی تو رینا مونڈارے نے ایک بار پھر اپنی رائفل پر جمپ لگانے کی کوشش کی، مگر شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود کراسٹی کی نظریں رینا مونڈارے پر تھیں، کیونکہ اس کے دیگر ساتھی بلیک ڈیتھ والوں کے ایک ایک ایجنٹ سے بھیڑ چکا تھا۔ کراسٹی کو معلوم تھا کہ اب کی بار رینا مونڈارے رائفل اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر بے دریغ اس پر فائر جھونک دے گی، اس لیے کراسٹی نے اپنے سانس کو بند کر کے اپنے جسم کو ایک بھرپور جھٹکا دیا اور نیچے گرے ہوئے ہونے کے باوجود تقریباً اڑتے ہوئے اس رائفل کو پاؤں کی ٹھوکر ماری جسے رینا اٹھانا چاہتی تھی، مگر رائفل کراسٹی کے پاؤں کی ٹھوکر سے دور جا گری۔ یہ دیکھ کر غصے سے رینا مونڈارے کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کراسٹی کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کی ضرب لگائی، مگر اس بار کراسٹی ہوشیار تھی اور اس نے رینا مونڈارے کا ہاتھ تیزی سے پکڑ کر پوری قوت سے دانتوں سے کاٹ لیا، جس سے رینا کی ہتھیلی کراسٹی کے دانتوں کے کاٹنے سے چھل گئی اور رینا مونڈارے کے منہ سے ایک بھرپور اور دردناک چیخ نکلی اور اس نے چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو چھڑوایا اور کراسٹی کے بالوں کو پکڑ کر اپنے سر کی ٹکر بھرپور انداز میں کراسٹی کے چہرے پر ماری تو اس بار کراسٹی کے منہ سے خون بہنے لگا، کیونکہ رینا مونڈارے کے سر کی ٹکر اس کی ناک پر لگی تھی اور خون نکل آیا تھا، اور اب دونوں زخمی ہو کر ایک دوسرے سے بھڑ گئی تھیں۔ جیسے ہی جیفرڈ سلاکا نے کمال ہوشیاری سے سنبھل کر رابرٹ کو ٹکر مار کر اپنا بدلہ چکایا، اور اس سے پہلے کہ رابرٹ اپنی پنڈلی کی بیلٹ میں بندھے ہوئے منی پسٹل کو نکالتا، اسے جیفرڈ سلاکا کے پاؤں کی ٹھوکر لگ چکی تھی، اور رابرٹ چونکہ سنبھلا نہیں تھا اس لیے دھڑام سے نیچے گرا، مگر جیفرڈ کی طرح جمپ لگا کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ جیفرڈ سلاکا، اگر تم دنیا میں لیڈی کلر اور جنگلی بھیڑیے کے نام سے دہشت کے طور پر جانے جاتے ہو تو میرا نام بھی رابرٹ ہے، جو ایکرینیا جیسی انڈر ورلڈ میں کنگ ماسٹر کے طور پر جانا جاتا ہوں،
اور میرا بھی برازیل کے طویل جنگلوں کا وسیع تجربہ ہے، اور میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ رابرٹ نے غراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ عاشق مزاج رابرٹ عمران کی طرح بہت کم ہی شدید غصے میں آتا تھا، مگر جب بھی آتا اس کا سفید چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکلتی تھیں، کیونکہ ماضی میں آخر یہ بھی ایک وحشی قبیلے کا فرد رہ چکا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا رابرٹ، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیفرٹ سلاکا نے دونوں پاؤں ملا کر اس کے سینے پر اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ رابرٹ کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ حالانکہ رابرٹ کی طرح غصے کے عالم میں جیفرٹ سلاکا کی اکلوتی آنکھ سرخ ہو چکی تھی اور اس کا جلا ہوا چہرے کا سیاہ حصہ مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ اس عالم میں کوئی عام لڑکی جیفرٹ سلاکا کے سیاہ اور جلے ہوئے چہرے کو دیکھ لیتی تو خوف سے چیخ اٹھتی۔ جیسے ہی رابرٹ نیچے گرا، جیفرٹ سلاکا تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے کندھے میں اپنے وزنی بوٹ کی بھرپور ٹھوکر رسید کر دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار رابرٹ کے منہ سے درد سے چیخیں نکل گئیں۔ مگر اس سے پہلے کہ جیفرٹ سلاکا مزید اسے ٹھوکر رسید کرتا، رابرٹ نے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے تیزی سے جیفرٹ کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ حالانکہ ایسا کرتے ہوئے جیفرٹ سلاکا کے غصے سے بھرپور انداز میں ٹھوکر لگانے سے اس کے پاؤں کو پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا لگا تھا، مگر رابرٹ نے غصے میں اس کے پاؤں کو پکڑ کر اتنی بے دردی سے موڑا جس سے اس بار جیفرٹ سلاکا تیزی سے نیچے دھڑام سے گرا، اور اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ آگے نہ کر لیے ہوتے تو پاؤں مڑنے سے تیزی سے نیچے گر کر اس کے منہ کا بھرتا بن جانا تھا۔ رابرٹ نے یہیں پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس نے کھڑے ہو کر جیفرٹ کی کمر پر اپنے سر کی ٹکر رسید کی، جس سے پہلی بار تو جیفرٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ایک بار پھر درد سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر پھر بھی سانڈوں جیسی بھرپور طاقت کی وجہ سے اپنے درد کو برداشت کر گیا، اور تیزی سے رابرٹ کے مزید کسی حملے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جیفرٹ سلاکا اور رابرٹ دونوں کے منہ سے غصے کے عالم میں کف بہنے لگے تھے، اور دونوں کسی وحشی سانڈوں کی طرح ایک بار پھر ایک دوسرے پر پل پڑے۔ ٹائیگر کو جیسے ہی میجر سارگن کی ٹکر لگی تو بلیک ڈیتھ والوں کے ان اسپیشل ایجنٹوں کی ہوشیاری پر دل میں اش اش کر اٹھا۔ حالانکہ جس طرح اس نے میجر سارگن کو لات کی بھرپور ٹھوکر رسید کی تھی، اس سے تو میجر سارگن کو تڑپنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹائیگر نے بھرپور انداز میں اسے ٹکر رسید کی تھی۔ مگر ٹائیگر بھی عمران کا شاگرد خاص تھا، جسے عمران نے ہر فن سے آگاہ کر دیا تھا، اور ٹائیگر بے شمار مہمات میں عمران اور سیکرٹ سروس والوں سے بھی سبقت لے جا چکا تھا، اور وہ اب کیسے ایک ٹکر سے اس طرح بلیک ڈیتھ والوں کے سامنے ہتھیار ڈال سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی میجر سارگن کی جوابی ٹکر اسے لگی، ٹائیگر نے اپنے بدن کو ایک جھٹکا دیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میجر سارگن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں، اور دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ چونکہ ٹائیگر اور اس کے ساتھیوں کی ٹکر سے میجر سارگن اور بلیک ڈیتھ کے دیگر تینوں اسپیشل ایجنٹوں کے ہاتھوں سے رائفلیں پہلے ہی نکل چکی تھیں، اس لیے ٹائیگر کو اتنی فکر نہیں تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ان چاروں کی جوابی ٹکر سے بھی ٹائیگر اور اس کے ساتھی اپنے ہتھیار نہیں اٹھا سکے تھے، اور بلیک ڈیتھ والوں کی کمال پھرتی سے نیچے گرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ٹائیگر نے چیختی ہوئی روزی راسکل اور زونڈاری کو دیکھا تو یہی موقع میجر سارگن کے لیے کافی تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ کھول کر پوری قوت سے ضرب ٹائیگر کے سر پر لگائی، مگر ٹائیگر تیزی سے نیچے ہو گیا تھا، ورنہ میجر سارگن کے اس خوفناک وار سے ٹائیگر کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی، اور یہی ٹائیگر کو اگلی دنیا میں پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ مگر ٹائیگر روزی راسکل کی طرف دیکھنے کے باوجود بھی غافل نہیں تھا، اور تیزی سے اپنا بچاؤ کر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میجر سارگن نے غصے میں دونوں پاؤں جوڑے اور تیزی سے بھرپور ٹکر ٹائیگر کے سینے پر رسید کی تو ٹائیگر چیختے ہوئے ایک بار پھر نیچے گرا، مگر اپنی ناکامی پر غصے سے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اس کا وجود شدید ضرب لگنے سے درد کی شدت سے ہل کر رہ گیا تھا، مگر ٹائیگر کسی طور پر بھی اس سے شکست کھانے کو تیار نہیں تھا، اور جیسے ہی ایک بار پھر میجر سارگن نے اس کی طرف پاؤں جوڑ کر اس کے سر کو ٹھوکر لگانے کی کوشش کی تو ٹائیگر تیزی سے ایک طرف ہو گیا، جس سے میجر سارگن اپنی ہی دھن میں خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران ٹائیگر نے کھڑے ہو کر ایک بھرپور مکہ میجر سارگن کے چہرے پر رسید کیا تو میجر سارگن کا منہ اس بھرپور مکے سے سرخ ہو گیا،
اور میجر سارگن کے منہ سے شدید چیخ نکل گئی، مگر اس سے پہلے کہ ٹائیگر پھر اس پر وار کرتا، میجر سارگن 2-3 کلا بازیاں کھا کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر کے فولادی مکے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نیل پڑ گیا تھا۔ اب میجر سارگن اٹھ کر پھر غصے سے پھڑکتے ہوئے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ بلیک ڈیتھ کے چاروں ہرکارے ان چاروں سے پھر بھڑ گئے۔ ان سب کے چہرے غصے سے سرخ ہو چکے تھے اور ایک دوسرے سے پٹنے سے سب زخمی ہو گئے تھے، مگر پھر بھی کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بلیک ڈیتھ کے ان چاروں ہرکاروں کو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقابلہ عام ایجنٹوں یا مجرموں سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مانے ہوئے اور پاک ایشیائی علی عمران عرف احمق اعظم عرف رانا تیمور علی صندوقی عرف پرنس آف ڈھم کے ساتھیوں سے ہے، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فائٹ کرنے والے سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ ہالٹ! کون ہو تم؟ سب جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دو ورنہ ہم فائر کھول دیں گے۔ انہیں ایک تیز آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر عمران کے ساتھیوں اور بلیک ڈیتھ والوں نے ایک ساتھ دیکھا تو رابرٹ اور ٹائیگر وغیرہ کے منہ پر تو مسکراہٹ رینگ گئی، مگر بلیک ڈیتھ والوں نے اس اچانک وارد ہونے والی نئی پارٹی کو دیکھا تو چونک گئے، اور اسی دوران زونڈاری اور رینا مونڈاری نے تیزی سے اپنی پینٹ کی جیب سے بلیک بم نکالے اور پوری قوت سے زمین پر مارے تو یک لخت ہر طرف تیز اور ناگوار قسم کی بو پھیل گئی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ جلدی سے اپنے سانس روک لو۔ ان چاروں کو نئی آنے والی پارٹی کے سربراہ کی آواز سنائی دی تو ان چاروں نے اپنے سانس روک لیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اندھیرا اور ناگوار بو کا خاتمہ ہو گیا، مگر عمران کے چاروں ساتھی حیرت سے اچھل پڑے کیونکہ ایک انہونی ان کے سامنے تھی۔